کریونگ سے نجات کا فارمولا بتا رہا ہوں تلافی کریں کہ اپنے سے بالا تر ہستی پہچاننا، اپنے نفع نقصان کی انوینٹری بنانا اور آمادہ ہو جانا کہ جے کو بچا دے گا تے پھر بچا دے یار ایڈی کیڑی گل ہے. میں مطلب انہوں غصہ نہیں کراں گا، انہوں دھمکیاں نہیں دیاں گا. میں انہوں کہاں گا یار میں ڈگا میں چک لے، تو میں چک تینوں اللہ چکے. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ ایسے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا اور اس میں شرم نہ کرنا، اور جتنی دفعہ زیادتی کی ہے اتنی دفعہ معافی مانگنا اور تلافی کریں. تلافی نہیں کر سکتے تو دل میں خیال رکھیں کہ جب میں تلافی کر سکوں گا تو میں کر دوں گا. اور اضافی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کے کندھے دبا دیں، کسی کو گلاب کا ایک پھول دے دیں مفت کا، یا کوئی ایسی چیز جو کہ کسی کو اچھی لگتی ہے، ایک گلاس پانی پلا دیں تو بڑی بات ہے. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی کو دنوں میں تقسیم کر لیں کہ بس زندگی ایک دن کی ہوتی ہے. یہ بھی نشہ چھوڑنے کا طریقہ ہے کہ میں صرف آج نشہ نہیں کرنا، زندگی ایک دن کی ہوتی ہے، ون ڈے ایٹ اے ٹائم. اور ایک اور چیز کہ وہ جو ہے ہستی سب سے بڑی دنیا میں، اس کے ساتھ ایک تعلق شعوری رابطہ بنا لینا، جسے لوگ استخارہ بھی کہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا استخارہ کرتے ہیں لوگ؟ استخارہ. اچھا، تو اس میں بھی ساری دنیا میں جو 12 قدموں کا پروگرام ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں یہ سوچ لیں کہ اگر خدا سے میرا رابطہ ہو جائے اور میں اس سے پوچھوں کہ یا اللہ دس اس معاملے چ میں سجے مڑاں کہ کھبے مڑاں، اور وہ کہ سجے مڑ جاؤ، تو پھر سجے مڑ جاؤ. ایسا کبھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ تصور میں کریں کہ یا اللہ اے کام میں کرنا چاہنا. استخارہ اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں یہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے حق میں اچھا ہے تو میری موٹیویشن بڑھا دے، میرے ارادے کو سٹرونگ کر. اگر میرے لیے اچھا ہے تو میرے ارادے سٹرونگ کر، اور اگر میرے لیے اچھا نہیں تو میرے ارادے کو کمزور کر دے. سمپل. آپ کر سکتے ہیں جاگتے ہوئے، دن دہاڑے کر سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو 11واں قدم جو ہے وہ 12 قدموں میں سے وہ اس بارے میں ہے کہ میکنگ اے کانشیس کانٹیکٹ وتھ گاڈ، اور اس کی مرضی جاننا. اور پھر 12واں قدم ہے کہ جب ہمیں روحانی بیداری مل جائے. روحانی بیداری، اچھا روحانی بیداری ایک چیز ہوتی ہے جو مل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے. روحانی بیداری مل جائے تو پھر پیغام کسی ایسے بندے تک لے کے جانا جو ابھی بھی تکلیف میں ہے. روحانی بیداری جب مل جاتی ہے تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے، جب جیسے یہ باہر لائٹ ہے تو جب یہ اندر لائٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم روحانی بیداری کہتے ہیں. اور آپ کو اپنے اندر لائٹ باقاعدہ محسوس ہوتی ہے، اندر روشن ہونا محسوس ہوتا ہے، اور پھر کسی اور کے پاس جانا ہے، اس پوائنٹ پہ کسی اور کے پاس جانا ہے who is still suffering. میں تھوڑی سی کہانی بیان کرنا چاہوں گا، اور ہم میں سے اور بھی میرے ساتھی یہاں پروفیشنل بیٹھے ہیں جو کہ اس کہانی کو جانتے ہیں. اور یہ بڑی گمبھیر کہانی ہے. یہ کسی 100 میٹر سپرنٹ کی کہانی نہیں ہے، یہ میراتھن کی کہانی ہے کہ ایک بچہ جو کہ بہت چھوٹی معصوم عمر میں ڈرگز کے اندر پڑ گیا، اور ڈرگز کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے اس کے دماغ پہ برا اثر پڑ گیا، اور اس کے دماغ کو ہائی جیک کر لیا ایڈکشن نے، اور اس کے ذہن میں منفی سوچیں اور تباہ کن خیالات اور تکلیف دینے والے خیالات نے اپنا گھر بنا لیا. اور اس بچے نے اپنی جرنی کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا شروع ہوا. ہیوی اینٹی سائیکوٹکس ملتی رہی ہیں کیونکہ ڈیلوژنز تھے اور پیرانویا تھا بہت سٹرونگ قسم کا. ڈرگز کی ورائٹی بہت تھی کہ جس میں ذہن کو نقصان پہنچا. لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی روشنی دینے پہ آتا ہے تو پچھلے کوئی 2.5 سال سے بہت بہتری کی طرف جانا شروع کیا. اور پچھلے 1 سال سے اپنے ریچولز بنائے، واک کرنا، روزانہ کو 15,000 سٹیپس واک کرنا. میں مشورہ دیتا ہوتا تھا، شروع میں نہیں ہوتی تھی. پھر کھانے پینے میں اعتدال کی طرف آنا،
جبکہ پہلے یہ سب سے بڑا برگر ڈھونڈتے تھے شہر میں, اب سائز جڑا سب تو بڑا برگر. لیکن یہ ہے کہ خود بخود ایک احساس ہوتا ہے, امکانات جب بڑھتے ہیں تو مجھ سے والدین پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارا بچے کو فلاں سے ملنا چاہیے کہ نہیں, فلاں سے ملنا چاہیے کہ نہیں, تو میں کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں معلوم, یو میک یور اون ڈیسیژن. اور پھر میں کسی کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہاں اس سے مل سکتے ہیں. کل پرسوں بھی مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کل میرا بچہ جو ہے وہ عطائے عزیز کے گھر گیا تھا, اس نے بلایا تھا, عطائے عزیز نے کھانے پہ بلایا تھا, تو میں نے بھیج دیا تھا, جبکہ وہ بڑے پوزیسو ہیں اپنے بچے کے بارے میں. تو وہ کہتے جی 2 سال ہو گئے ہیں نشے سے بغیر ہے, تو میں اس کو کسی جگہ نہیں بھیجتا, تو میں نے وہاں بھیج دیا تھا, تو میں نے ٹھیک کیا. تو میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا, آپ کی جگہ میں بھی ہوتا تو میں اپنے بچے کو بھیج دیتا. تو یہ جو امکانات کی دنیا ہے, یہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کسی کے بارے میں آپ رائے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں. ایک چیز پہ فوکس کرو, اور وہ ہے عاجزی اور انکساری, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, نظریں جھکانا. یہ ہے وہ چیزیں جو کہ کریونگ کو ختم کرتی ہیں. آنکھیں دکھانے سے روحانی بیداری نہیں ملتی. روحانی جی تو وہ ہے روحانی بیداری, وہ تو ہے جو پہلے ہی ایسا ہو تو وہ تو روحانی. مطلب کہنے کا یہ کہ اس کے امکانات اس دوسرے بندے سے زیادہ ہیں جو آنکھیں دکھاتا ہے. تو کوئی بھی میں دیکھتا ہوں فیملیز والے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بچہ سامنے کیسے بیہیو کرتا ہے, اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی آنکھیں نیچی رکھتا ہے ماں باپ کے سامنے تو ویسے بھی میں دعا دیتا ہوں, تو پھر میں اس کو بطور خاص دعا دیتا ہوں کہ یہ نکلے گا, یہ ابھرے گا. اپنی کوتاہیوں کو ہمبلی بیان کرنا, فخر سے بیان نہیں کرنا, جیسے کبھی کبھی لوگ جنکی پرائیڈ سے بیان کرتے وہ میرے جنہ تے نشہ کاری کوئی نہیں سکتا. یہ جو چیزیں ہیں اس پہ فخر کرنا, جو چیزیں فخر کرنے والی نہیں ہیں ان پہ, اس کو ہم جنکی پرائیڈ کہتے ہیں. لیکن ہمبلی, جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک دوسرے مریضوں کی خدمت کرے تو اس کو بھی ریکوری کے امکانات میں زیادہ دیکھتا ہوں کہ جو ایک مریض کی تکلیف میں اس کے پاس بیٹھ کے کہے کہ میں تمہیں دبا دوں, تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, یا اس طرح کی کوئی بات اگر کرے. یعنی فیملی کے سامنے بالکل جسے کہتے ہیں نا نرم دمے گفتگو, بالکل ایسی گفتگو کرنی ہے کہ فیملی کو ڈر نہ لگے, گھبراہٹ نہ ہو کہ آ گیا فیس ہم نے ان پتہ نہیں کی کہے گا. یہ جو ایک چیز ہے اپنی فیملیوں کے ساتھ, جب ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنی فیملیوں کے ساتھ بہت نرم ہو کے ملنا, یہ ظاہر کرے گا کہ اب آپ جو ہے بحالی کے رستے میں ہیں, بیداری کے رستے پہ ہیں. لیکن اگر کرتے رہیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا, پھر بار بار ریپیٹیشن ہوگی, کبھی ریفریشر, کبھی پھر سے انڈور, کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ. آپ کو بھی دل آزاری ہوتی ہے, ہمیں بھی دل آزاری ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تک ہم دیندار ہیں. یعنی جب تک بحال نہیں ہوتے, جب تک آپ منزلوں کی طرف رواں دواں نہیں ہوتے, تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہم مقروض ہیں, ہماری دینداری برقرار رہتی ہے. اور یہ دینداری جو ہے بہت بھاری دینداری ہے کہ آپ نے کسی کا کچھ دینا ہے. جو آس لگائے بیٹھا ہے, بولتا نہیں, صبر کے ساتھ ویٹ کر رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا قرض خواہ جو کہ بہت اوپر چڑھ کے کہتا ہے جی میرا حق دو مجھے. ایک ہوتا ہے کہ بہت عاجزی سے صبر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور پر آپ کہیں نہ کہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ان کے دیندار ہیں. اور اس دینداری کے احساس کے تحت پھر ہم آپس میں میٹنگز کرتے ہیں, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو, اور جب صورتحال کچھ بہتر ہوتی نظر آتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, جب صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو ہم صبر سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہے ریکوری. جب اگر آپ فوکس کریں تو کہ فیملیز آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے گھبرائیں مت.
ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.